یہ بات ہم نے بہت سن رکھی ہے کہ پاکستانی بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، پاکستان سے باہر جا کر بہت نام کماتے ہیں، بہت کامیاب بنتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی کون ہوتے ہیں وہ پاکستانی؟ ان کا نام کیا ہے؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے پاکستانیوں کی جو کہ ریگز ٹو ریچز سٹوری رکھتے ہیں، یعنی پاکستان میں ایک غریب سی فیملی سے تعلق تھا، بہت زیادہ پیسے نہیں تھے، انفلوئنس نہیں تھا، لنکس نہیں تھے، اور پاکستان سے باہر گئے، اپنی محنت پہ، اپنی ذہانت کی بنیاد پہ وہ بہت زیادہ ترقی کر پائے۔ اس میں تھوڑی سی ہماری رہنمائی یہ بھی ملے گی کہ پاکستان میں کیا گڑبڑ ہے جس سے بہت زیادہ ایسے لوگ ترقی نہیں کر پاتے، اور باہر کیا فرق ہوتا ہے کہ وہ لوگ ترقی کر پاتے ہیں، اور کیا لوگ جو باہر ترقی کرتے ہیں وہ پاکستان میں ترقی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اکثر ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ بھئی جس نے ترقی کرنی ہوتی ہے وہ پاکستان میں بھی کر لیتا ہے، باہر جا کے نہیں کرے گا، جو یہاں پر فیلئر ہے باہر بھی فیلئر ہوگا، جو یہاں پہ سکسیسفل ہے وہ باہر بھی ہوگا۔ تو ذرا اس بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ میں ہوں طیب ابراہیم، آئیں شروع کرتے ہیں۔ اس لسٹ میں جو ہماری پہلی پرسنالٹی ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ مشہور تو نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی انٹرنل معاملات جو ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر کم از کم ان کا نام ضرور سنا ہوتا ہے سب نے، اور فوٹو ضرور دیکھی ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں دنیا کے سب سے امیر پاکستانی، شاہد رفیق خان۔ انہیں امیر ترین اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آفیشلی یہی ہیں۔ اب نواز شریف یا زرداری صاحب یا ملک ریاض صاحب، ان کی ایکچوئل نیٹ ورتھ کیا ہے یہ ایسٹیمیٹس ہی ہوتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی ڈکلیئرڈ انکم نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے آفیشلی سب سے امیر پاکستانی شاہد رفیق خان ہے۔ شاہد صاحب کی کہانی بڑی ایوریج سی ہے۔ لاہور کے ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے یہ 1950 میں، یعنی آج ان کی عمر کوئی تقریباً 73 برس ہو رہی ہے۔ بالکل آغاز سے ہی ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا، جو سوچنے کا انداز تھا، وہ بہت زیادہ بزنس ٹائپ کا تھا۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ شروع میں جب چھوٹے بچے تھے اس وقت بھی اپنی کامک بکس اور اپنے جو کھلونے وغیرہ تھے وہ اپنے دوستوں کو، جو کہ بچے ہی تھے، ان کو کرائے پر دیا کرتے تھے۔ یعنی ان کے سوچنے کا انداز یہی تھا کہ یہ میری کامک بک ہے، یا یہ میرا میگزین ہے، یا یہ میرا کھلونا ہے، تو یہ میرا ایسٹ ہے، اس کو میں کرائے پر چلا سکتا ہوں، اور یہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی انجینئرنگ بھی ان کے دماغ میں گھسی ہوئی ہے۔ اس دور میں ریڈیو بہت پاپولر چیز ہوتی تھی، اور یہ ریڈیو بنا کر بیچا کرتے تھے، اسمبل کر کے، ریڈیو کے پارٹس لے کے اس کو اسمبل کر کے وہ بیچا کرتے تھے۔ 1967 میں جب وہ صرف 16 برس کے تھے اس وقت وہ امریکہ چلے گئے، اور اس وقت ان کی جیب میں ٹوٹل $500 تھے۔ اب ظاہر ہے 16 برس کا بچہ ہے، نہ کوئی لمبی چوڑی ڈگری ہے، نہ پیسے ہیں، تو کیا کرے گا؟ جا کے برتن دھونا شروع کیے، ہوٹلوں میں برتن دھوتے تھے۔ امریکہ وہ گئے تو تھے آرکیٹیکچرل انجینئرنگ کرنے، لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں اندازہ ہوا کہ آرکیٹیکچر ان کے پسند کی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ڈگری شفٹ کر لی انڈسٹریل انجینئرنگ پہ۔ اب یہاں پر بھی آپ ان کی ذہن کی کلیئرٹی دیکھتے ہیں کہ ان کو پوری طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ زندگی میں کس طرح کا کام کرنا چاہتا ہوں، کس طرح کا نہیں کرنا چاہتا، کس طرح کی ڈگری میں میرا ذہن سب سے اچھا چلے گا، اور وہ اس حساب سے اتنے بڑے بڑے فیصلے بھی لے رہے ہیں۔ وہ بائی دا وے یونیورسٹی آف الینوائے میں پڑھتے تھے۔ خیر، شاہد صاحب کی کہانی میں جو پڑھائی والا چیپٹر ہے، اسٹڈی والا چیپٹر ہے، وہ بہت انٹرسٹنگ نہیں ہے، اس لیے اس کو سکپ کرتے ہیں۔ جو ان کا بزنس والا چیپٹر ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ شاہد صاحب ایک ایسی دکان پہ نوکری کرنے لگ گئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جہاں پر جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں جو کھیتی باڑی میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے ٹریکٹر، ٹرالر، تھریشر، اس طرح کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کی جہاں پر مرمت ہوتی تھی، گاڑیوں کی نہیں، گاڑیوں کے پارٹس کی۔ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے لوہار کی دکان تھی، بڑے بڑے لوہے کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان کی مرمت وغیرہ ہوتی تھی وہاں پر، وہیں پر یہ کام کرنے لگے شاہد صاحب۔ اس وقت یہ ویلڈنگ وغیرہ کیا کرتے تھے، اور جو کسان آتے تھے اپنے کوئی ٹوٹے ہوئے بمپر اور اس طرح کی چیزیں لے کے ان کی ریپیئرنگ کیا کرتے تھے۔ یہاں سے ان کی کہانی شروع ہو رہی ہے۔ یہ کہانی جو کئی ارب ڈالر پہ جا کے ختم ہوگی، بلکہ ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ کہانی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس وقت سیٹ اپ یہ تھا کہ جو بمپر ہوتے تھے گاڑیوں کے، وہ بہت سے مختلف پارٹ سے مل کے ایک بمپر بنتا تھا۔ شاید صاحب کو یہ فیل ہوتا تھا کہ بھائی یہ جو بمپر ہے یہ سارا کا سارا اگر ایک پارٹ سے بنے تو وہ بمپر کی مضبوطی بھی بہت اچھی ہوگی، اور ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ یعنی انہیں ایک گیپ نظر آیا، انجینئرنگ سے ایک گیپ نظر آیا جو کہ باقی ساری کمپنیوں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ڈھونڈ لیا کہ بھئی یہ ایک اس طرح کا ڈیزائن بن سکتا ہے جو کہ فیزیبل بھی ہے، ڈیوریبل بھی ہوگا، اور ہر طرح سے بہتر ہے پچھلے ڈیزائن سے۔ اب انہوں نے شروع یہ کیا کہ انہوں نے لائبریریز میں جانا شروع کر دیا، اور اپنی جو اسپیسیفک سوچ تھی اس کے لیے جتنا نالج چاہیے تھا وہ انہوں نے ایکوائر کرنا شروع کیا، کہ وہ مٹیریل کون سا ہونا چاہیے، وہ کس طرح سے ڈھلائی ہو سکتی ہے۔ بنیادی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ خود یہ چیز، یہ جو ان کی انوینشن ہوگی وہ تیار کر لیں۔ وہ ایک وقت آیا
ظاہر ہے ایک لمبی محنت لگی، بہت سی اسٹڈی کی، لیکن ایک وقت آیا کہ انہوں نے وہ جو اپنے ذہن میں جو خیال تھا اس چیز کو میٹیریلائز کر لیا اور وہ ایک پروڈکٹ انہوں نے بنا لیا۔ جب ایک دفعہ وہ پروڈکٹ کمپلیٹ ہو گیا تو ان کو پتا تھا کہ اس کی ٹارگٹ مارکیٹ کون سی ہے، وہی لوگ جو گاڑیاں ریپیئر کرانے آ رہے تھے وہی ٹارگٹ مارکیٹ تھی، وہیں پر یہ خود موجود تھے۔ انہوں نے وہ والا بمپر لوگوں کو انسٹال کرنا شروع کیا کہ بھائی یہ چیز ہے، یہ دیکھیں یہ بہت بہتر ہے، میں یہ آپ کو لگا کے دیتا ہوں۔ وہ چیز اندھا دھند بکنا شروع ہو گئی، اتنا بکنا شروع ہو گئی کہ جو مالک تھا اس دکان کا وہ کہنے یہ لگا، اس نے ایک بار بتایا کہ میں نے پچھلے 50 برس میں کاروبار کر کے اتنے پیسے نہیں کمائے جتنے اس ایک سال میں صرف یہ والا بمپر بیچ کے ہم نے کما لیے ہیں۔ شاہد صاحب کو سمجھ آ گئی کہ بھئی ان کا پروڈکٹ ایک ہٹ ہے۔ اس وقت پھر انہوں نے انتظار نہیں کیا، وہ تھوڑے سے پیسے پہ سکون سے نہیں بیٹھ گئے، انہوں نے کہا اب میں نے اس کام کو بڑھانا ہے، ایکسپینڈ کرنا ہے۔ انہوں نے فوراً $50,000 کا قرضہ لیا، جو کہ اس دور کے حساب سے ایک بڑی اماؤنٹ ہے، اور اگر یہ واپس کرنا پڑتا، ان کا پروڈکٹ فیل ہو جاتا تو ان کو لگ پتہ چاہتا۔ مگر انہوں نے اپنی جمع پونجی بھی اندر ڈالی، ایک قرضہ بھی لیا $50,000 کا، اور بمپر ورکس کے نام سے ایک کمپنی بنا لی۔ اس کمپنی کا یہی کام تھا، یہ کسٹمائزڈ بمپرز بناتی تھی جو کہ سنگل پیس بمپر ہوتا تھا، اور رزلٹ یہ نکلا کہ اس کمپنی کا جو پہلا مہینہ تھا، کاروبار کا پہلا مہینہ، وہی پروفٹ میں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ کمپنی اتنا پیسہ کمانے لگ گئی کہ جس دکان پہ جس کمپنی میں یہ کام کرتے تھے انہوں نے وہ کمپنی ہی خرید لی۔ شاہد صاحب کی کمپنیاں آج بھی دنیا میں مختلف ٹائپ کے انڈسٹریل پارٹس بناتی ہیں، ان کے دنیا میں 70 کے قریب پلانٹس ہیں اور 26,000 امپلائیز ہیں۔ یہ کہانی لاہور میں پیدا ہونے والے ایک غریب سے آدمی کی ہے۔ اپنے مزاج کے مطابق شاہد صاحب کی جب اتنا زیادہ پیسہ بھی آنے لگ گیا، کمپنی بن گئی، لائف سیٹ ہو گئی، اس کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھے کیونکہ یہ ان کے مزاج میں نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً جاپان سے بہت سے لوگ ہائر کرنا شروع کیے، جاپنی اسٹوڈنٹس جو امریکہ میں پڑھ رہے تھے انہیں ہائر کرنا شروع کیا، اور ان کو کہا کہ بھئی بزنس ڈیولپمنٹ کرو، جاپان سے ہمیں آرڈر لا کے دو۔ اور اس طرح سے انہوں نے اپنے جو بزنس کی ایکسٹینشن بھیجی جاپان میں، کیونکہ دنیا میں 3 ہی بڑی مارکیٹس ہیں، بڑی مینوفیکچرنگ مارکیٹس ہیں گاڑیوں کی، ایک امریکہ ہے، ایک یورپ ہے، اور اس کے علاوہ ایک جاپان ہے۔ تو امریکہ اور جاپان کے تعلقات ظاہر ہے بہت اچھے تھے، تو انہوں نے جاپان تک پہنچنے کا، جاپان جہاں سے ٹویوٹا، میٹسوبشی یہ سب کمپنیاں ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنے کاروبار کی ایکسٹینشن پہنچائی، اور ظاہر ہے اس سے بزنس مزید ترقی کیا۔ شاہد صاحب کی ایک اور پہچان یہ بھی ہے کہ بڑا انوویٹو سا مائنڈ ہے اور رسک ٹیکنگ ہے ان میں۔ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا یا دیکھا جائے گا۔ انہوں نے ایک امریکہ کی ایک فٹ بال ٹیم، وہ جو امریکی فٹ بال ہوتا ہے نا جس میں گیند ہاتھ میں پکڑ کے دوڑ رہے ہوتے ہیں، رگبی سے ملتا جلتا، امریکی فٹ بال ٹیم بھی انہوں نے خریدی ہوئی ہے، جیکسن ویل جیگوارز، اور یہ کسی بھی امریکی ٹیم کو خریدنے والے پہلے نان وائٹ پرسن ہیں۔ 2013 میں انہوں نے ایک انگلش فٹ بال کلب ہے فلہیم، اگر آپ انگلش فٹ بال کے فین ہیں تو آپ نے وہ ان کی بلو جرسیز دیکھی ہوں گی، وہ بھی انہوں نے خریدا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے WWE کی ریسلنگ ہوتی ہے اسی طرح دوسرے نمبر پہ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے آل ایلیٹ ریسلنگ AEW، وہ بھی ان کی ملکیت ہے شاہد رفیع خان صاحب کی۔ اور آج کل بڑا زیادہ یہ مانا جاتا ہے کہ چونکہ WWE میں اچھی سٹوریز ختم ہو گئی ہیں تو یہ بہت اچھے رائٹرز کے ساتھ بہت اچھی سٹوریز پروڈیوس کر رہے ہیں۔ یہ ان کی جو فرینچائز ہے ریسلنگ کی وہ بھی اب تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور اس سب کے ساتھ انہوں نے ایک نیوز چینل میں بھی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ تو یعنی بڑی ملٹی فیسیٹڈ قسم کی اپروچ ہے، اور مختلف جگہوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، نقصان سے نہیں گھبراتے، لیکن ہر وقت ایکسپینشن کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور نئے نئے آئیڈیاز سوچتے ہیں، نئے نئے پروڈکٹس بنانے کی سوچتے ہیں۔ فوربس میگزین کے مطابق ان کی نیٹ ورتھ اس وقت تقریباً $12 بلین ہے، اور یہ بائی فار پاکستان کے امیر ترین بیٹے ہیں۔ لارڈ نذیر احمد، پاکستان سے باہر پاکستان کا سب سے مشہور سیاستدان یہ بندہ ہے۔ لارڈ نذیر 1957 میں میرپور آزاد کشمیر میں پیدا ہوئے تھے۔ جب یہ صرف 11 سال کے تھے، یعنی لیٹ 1960s کی بات ہے، اس وقت ان کی فیملی موو کر کے UK چلی گئی۔ یہ اگر آپ نے پاکستانی ہسٹری کے فین ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس علاقے میں منگلا ڈیم بننا تھا، اور اس علاقے کے بہت سے لوگوں کو UK کی سٹیزنشپ دی گئی تھی اس وقت کی وجہ سے ہی آج میرپور کے اور اس علاقے کے بہت زیادہ لوگ UK میں رہتے ہیں، کیونکہ جتنے دیہات منگلا ڈیم کے زیر اثر آ رہے تھے ان سب دیہات کے لوگوں کو موو کرنے کے بدلے میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو ہم شہروں میں جگہ بھی دیتے ہیں اور آپ کا ایک ایک بندہ ہم باہر بھی سیٹل کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں ریمیٹنس بھی آئے گی۔ اور اس وقت ویسے بھی پاکستان اتنا تگڑا ملک تھا کہ پاکستانی پاسپورٹ لے کے ساری دنیا پھر سکتے تھے، آن ارائیول ویزا ہوتا تھا۔ خیر، لارڈ نذیر کی فیملی ان فیملیز میں سے تھی جو اس وقت موو کر کے UK چلی گئی۔
لارڈ نذیر جب 18 سال کے ہوئے، اب ان کے ساتھ ہم لارڈ کیوں کہہ رہے ہیں وہ بھی ابھی پتہ چل جائے گا، نام تو نذیر احمد تھا نا۔ نذیر صاحب کی فیملی جب یو کے چلی گئی، 18 سال کے یہ ہوئے، تو اس وقت انہوں نے ایکٹیولی پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کر دیا، یو کے کی پالیٹکس میں۔ انہوں نے لیبر پارٹی جوائن کی تھی، جیسے امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دو بڑی پارٹیاں ہیں، ویسے یو کے میں لیبر اور کنزرویٹو ہیں۔ 1990 میں چونکہ پاکستانیوں کی اور مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی تھی یو کے میں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ڈائریکٹلی الیکشن لڑوں گا اور کاؤنسلر بنوں گا۔ یہ کر پائے، یہ مینج کر لیا انہوں نے، یہ ڈائریکٹلی الیکشنز لڑے جنرل سطح پہ اور یہ کاؤنسلر منتخب ہو گئے۔ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے برٹش مسلم کاؤنسلرز فورم کی بنیاد رکھی، جس کا بنیادی کام یہ تھا کہ کشمیر اور فلسطین کے جو مسائل ہیں ان کو برٹش پارلیمنٹ میں ایکسپوز کرنا، ان کو ہائی لائٹ کرنا۔ اس دور میں لارڈ نذیر کو بہت زیادہ پاپولیرٹی نصیب ہوئی، نہ صرف یو کے میں، کیونکہ وہ جو وہاں کی بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی تھی اس کی آواز بن کے ابھرے تھے، بلکہ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان میں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کی جاتی تھی، کیونکہ وہ ایک کشمیری تھے، یو کے میں رہتے تھے اور یو کے میں پاورفل پولیٹیشین بن رہے تھے، تو اسٹیٹ آف پاکستان کی بھی ان کو پوری سپورٹ تھی کہ بھئی آپ کشمیر کا مسئلہ اجاگر کریں۔ اس وقت لارڈ نذیر انڈین ہائی کمیشن کے باہر جا کے احتجاج کیا کرتے تھے، کشمیریوں کو لے کر جایا کرتے تھے اور کشمیر کی بڑی کھل کر برٹش پارلیمنٹ میں سپورٹ کیا کرتے تھے کشمیر کاز کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں لارڈ نذیر یعنی اس وقت نذیر احمد وہاں پر بہت ایک امپورٹنٹ بندہ بنتا جا رہا تھا برٹش پالیٹکس کا، وہیں پر پاکستان کے لیے بھی یہ ایک بہت امپورٹنٹ بندے تھے اور یہ کہیں نہ کہیں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک برج کا کام بھی کرتے تھے۔ اسی لیے 1998 میں وہ وقت آیا جب نذیر احمد صاحب کو بیرن کا ٹائٹل دیا گیا، یعنی لارڈ، آفیشلی لارڈ کا ٹائٹل دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برٹش نوبلٹی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹائٹل کوئن کی طرف سے بسٹو کیا جاتا ہے، جو اپر ہاؤس ہے، جیسے پاکستان میں سینٹ ہے، اس طرح جو برطانیہ کا اپر ہاؤس ہے جس کو ہاؤس آف لارڈز کہتے ہیں، اس کا ممبر آپ بن جاتے ہیں اور اس کی ممبرشپ لائف ٹائم ممبرشپ ہوتی ہے۔ تو یعنی جب ان کو لارڈ بنایا گیا تو اس وقت تک یہ اتنے امپورٹنٹ پرسن بن چکے تھے برطانیہ کے لیے کہ انہوں نے ان کو لارڈ کا ٹائٹل دیا اور ایک لائف ٹائم ممبرشپ مل گئی ان کو جو ہاؤس آف لارڈز ہے اس کی۔ البتہ یہ ٹائٹل ظاہر ہے رائل فیملی کے ایکول نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ لارڈ بن گئے ہیں تو اب ان کے بچے بھی لارڈ ہوں گے، ان کے بچے بھی لارڈ ہوں گے، یہ صرف ان کے لیے ٹائٹل تھا۔ اب یہ دیکھیں سٹوری کس طرح سے جا رہی ہے کہ ایک بندہ 1950s میں میرپور میں پیدا ہوا، جو کہ ریلیٹیولی ایک بیکورڈ ایریا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کراچی یا لاہور میں پیدا ہوا تھا، میرپور میں پیدا ہوا اور وہاں سے وہ چلتے چلتے برطانوی پارلیمنٹ کا لارڈ بن گیا۔ یعنی وہاں پر آپ اگر محنت کر رہے ہو، آپ طریقے سے چل رہے ہو تو آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو سسٹم ہے وہ ایک بڑا انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، چاہے آپ سیاستدان ہو، چاہے امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ آپ بزنس مین ہو، آپ کو اگر کام کرنا ہے تو آپ کام کرتے ہیں۔ اور ابھی تک لارڈ نذیر کی آپ کو ساری باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہوں گی، اس وجہ سے آئے ذرا آپ تھوڑی بری باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ 2007 کی بات ہے، راٹرہیم کے علاقے میں، یہیں پر لارڈ نذیر صاحب کا گھر بھی ہے، وہاں پر یہ جا رہے تھے موٹر وے پر کہ موٹر وے پر پہلے سے سڑک پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ایک شخص سڑک پہ پڑا ہوا تھا۔ لارڈ نذیر جا رہے تھے، انہوں نے ٹکر مار دی اس شخص کو، اس شخص کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی۔ اور تھوڑی دیر بعد جب یہ بحث چلی کہ یہ جو حضرت ہیں لارڈ نذیر یہ کیا کر رہے تھے، کیا انہوں نے شراب پی رکھی تھی، کیا بات تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں موبائل استعمال کر رہا تھا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے۔ موبائل ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی چلانے کی جو سزا ہوتی ہے وہ سب سے کم ہوتی ہے، 1 سال کے لیے بین لگ جاتا ہے، 6 ہفتے کی ان کو جیل بھی ہوئی، 1 سال کے لیے بین بھی لگا، ڈینجرس ڈرائیونگ کا الزام لگا ان پہ، لیکن بہرحال وہ باقی سب ان کی زندگی نارمل چلتی رہی۔ بلکہ تھوڑی دیر بعد یہ بھی ہوا کہ جب کیس میں انہوں نے اپیل دائر کی لارڈ نذیر صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی وہ سچویشن ایسی تھی کہ اگر میں موبائل نہ بھی استعمال کر رہا ہوتا تو بھی میں اس شخص کی زندگی نہیں بچا سکتا تھا اور وہ ٹکر لگنے سے نہیں روک سکتا تھا، اور اس بات کو عدالت نے مانا اور ان کی سزا ختم ہو گئی۔ انہیں ٹوٹل 16 دن کے لیے جیل میں رہنا پڑا بس۔ 2007 لارڈ نذیر کی زندگی میں کافی ایکٹیو ٹائپ کا سال رہا ہے۔ اسی وقت انہوں نے سلمان رشدی کو جب سر کا خطاب دیا جا رہا تھا، وہ بھی 2007 کی بات ہے، اس وقت انہوں نے بڑا کھل کے اس کی مخالفت کی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں اور اس طرح سے مسلمان ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے برطانیہ کے اندر وہ ایک بڑے ڈیوائیڈڈ قسم کے پولیٹیشین بنے کہ بھائی یہ بندہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے، اور کچھ کہتے تھے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی کہتا تھا کہ نہیں حق کے رائے کی آزادی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، جس طرح کی ڈیبیٹس وہاں پر چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب 2007 میں ایک بار پاکستان آئے تھے تو لارڈ نذیر صاحب ان کے ساتھ آئے، جیسے
پتہ نہیں کیوں. لیکن جب وہ واپس آئے تو اس کے بعد انہیں ڈپورٹ کر کے واپس بھیج دیا گیا کہ بھائی نواز شریف صاحب کو ڈپورٹ کر دیا گیا تھا واپس. اس کے بعد پھر دوبارہ آئے تھے نومبر میں جب ان کا استقبال ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر پوری کہانی چلی تھی آگے. یہ کنٹروورشل پرسنالٹی تو بن چکے تھے برطانیہ میں پہلے ہی, لیکن سب سے زیادہ کنٹروورسی ان کی تب آئی جب 2019 میں ان پر سیکشول اسالٹ کا الزام لگا. یہ الزام 1971 سے 1974 کے درمیان لگے, جس میں ایک بچے کی جانب سے, میل بچے کی جانب سے الزام تھا, اور ایک لڑکی تھی جس کی جانب سے الزام تھا. ایک بات جو یہاں پر پتہ کی ہے, امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت لارڈ نذیر خود بھی ایک مائنر تھے, یعنی 18 سال کے نہیں ہوئے تھے. 2020 میں ہاؤس آف لارڈز نے ایک کانڈکٹ کمیٹی بنائی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس بندے کو ہمیں نکال دینا چاہیے ہاؤس آف لارڈ سے, کیونکہ یہ لائف ٹائم ممبر تو ہے, کیونکہ لائف ٹائم ممبرشپ ہی ہوتی ہے, لیکن یہ ہماری بدنامی کا باعث بن رہا ہے. یہ جو لارڈز کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے یہ اس پہ پورا نہیں اتر رہا. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہاؤس آف لارڈ سے کسی ممبر کو نکالنے کی بات کی گئی ہو, لیکن یہ پہلی بار یہ بات بھی انہی کے لیے ہوئی. اس سے پہلے کہ انہیں پرماننٹلی نکال دیا جاتا, لارڈ نذیر نے خود ہی استعفیٰ دے دیا. یہ جو اسالٹ کے الزامات تھے یہ عدالت نے صحیح قرار دیے, اور ان کو 5.5 سال قید کی سزا بھی ہوئی. یعنی ایک شخص جو کہ پارلیمنٹ کا اتنا امپورٹنٹ ممبر تھا, اتنا طاقتور بندہ تھا کہ اس کو لارڈ کا ٹائٹل دینا پڑا تھا, اس کو لائف ٹائم ممبرشپ دینی پڑی تھی ہاؤس آف لارڈز کی. جب اس پہ الزامات لگے اور پتہ چلا کہ بھائی یہ بندہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے کوئی جو کہ قابل اعتراض ہیں, تو پھر اس پہ قانون نے بھی پورا ایکشن لیا. 5.5 سال کی سزا کو مارچ 2023 میں, یعنی ابھی چند مہینے پہلے ہی, ان کو کم کر دیا گیا اس سزا کو, کیونکہ جو ایویڈنس تھا وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ بھئی ایویڈنس بہت تھوڑا ہے. لیکن عدالت نے ان کی سزا معاف نہیں کی, انہوں نے سزا کم کر دی اور 2.5 سال کر دی. یہاں پر ہمیں برطانیہ کا نظام پوری طرح نظر آتا ہے. ایک بندہ جو کہ باہر سے آیا, اس نے اتنی باتیں کیں جو کہ برطانیہ کو شاید پسند نہیں ہوں گی, کیونکہ کشمیر کا مسئلہ برطانیہ ہی بنا کر گیا تھا. اور اگر وہ بندہ برطانیہ کے بنائے ہوئے کشمیر کے مسئلے پر بولے جا رہا ہے کہ بھئی ہم لوگوں نے غلط کیا تھا, ہم لوگوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, انڈیا غلط کر رہا ہے, کشمیر پاکستان کو دے دو, انڈیا آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے تو ہوگا لیکن کشمیر پاکستان کو دے دو, جب اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اسٹیٹ کو پسند نہیں آتا. لیکن اس کو لارڈ کا ٹائٹل بھی دیا جا رہا ہے, اس کو ہر طرح کی سپورٹ مل رہی ہے. اور دوسری طرف جب وہی بندہ اس پہ کسی قسم کے الزامات لگتے ہیں جو کہ ان کی کمیونٹی کو پسند نہیں ہیں, اور ظاہر ہے اس طرح کے الزامات تو ساری دنیا میں کسی کو پسند نہیں ہوتے, تو پھر اس بندے کے خلاف پراپر کارروائی ہوتی ہے, اس کو سزا ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ تو لارڈ ہیں, ان کو کوئی کیسے کہا جا سکتا ہے. نہیں, یہ لارڈ ہیں, جو مرضی ہوں, سزا ہونی ہے تو ہونی ہے, غلط کام کیا ہے تو پکڑے جاؤ گے. یہ تو بالکل حتمی بات ہے. شاید ان کی ترقی کی وجہ بھی یہی ہے. چودھری سرور کا نام تو سنا ہوگا, بڑے مشہور سینئر سیاستدان ہیں, یا شاید تھے, آج کل نظر کم آتے ہیں اس لیے تھے کہہ رہا ہوں. چودھری صاحب پیر محل میں پیدا ہوئے تھے. یہ آج کل ٹوبا ٹیک سنگھ ضلع کے اندر آتا ہے, اس وقت لائل پور ضلع کے اندر آتا تھا جب یہ 1952 میں پیدا ہوئے تھے. لائل پور جس کو آج ہم فیصل آباد کہتے ہیں. گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے پڑھائی کی, لوکل سے سرکاری اسکول میں پڑھتے رہے, عام سے بندے تھے. لیکن 1976 میں یہ اٹھ کے اسکاٹ لینڈ چلے گئے. وہاں پر انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی کیش اینڈ کیری ٹائپ, یعنی ایک جنرل اسٹور سا بنا لیا. لیکن 1980s میں ہی ان کے اندر تھوڑی سی کیا کہیں خواہش تھی کہ یار انہیں پالیٹکس جوائن کرنی ہے, تو بس انہوں نے پالیٹکس بھی جوائن کر لی وہاں کی لوکل. ہوتے ہوتے ایک ٹائم آیا 1992 میں جب انہیں اسکاٹ لینڈ گئے ہوئے تقریباً 16 برس ہو چکے تھے. اس وقت انہوں نے جنرل کونسل کا الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے. اب یہاں پر یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ویسے تو لارڈ نذیر صاحب بھی الیکشن جیتے تھے, لیکن وہ بہت زیادہ اپنی کمیونٹی کی سپورٹ کی وجہ سے جیتے تھے. وہاں کے لوگوں نے ان کو جتایا نہیں تھا, یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے جو کہ کئی نسلوں سے وہیں رہ رہی ہو, وہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے تھے. ان کے ہاں ڈفرینس یہ ہوا ہے کہ یہ وہاں کی لوکل پبلک میں جیتے ہیں, جبکہ یہ خود ایک پاکستانی تھے جن کا نہ اسکن کا کلر سیم تھا, نہ ان کی مادری زبان سیم تھی. یہ وہاں سے الیکشن جیتے تھے. آپ امیجن کریں جیسے فرض کریں کوئی شخص قازقستان سے, افغانستان سے, کسی دوسرے ملک سے آتا ہے اور وہ لاہور میں آ کے جنرل سیٹ پر الیکشن لڑتا ہے اور جیت جاتا ہے. یہ ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن ہوگی. پاکستان میں ہم ایسا امیجن نہیں کر رہے, وہاں پر بھی امیجن نہیں کیا جاتا تھا, لیکن کم از کم لوگوں میں ریسزم اتنا تھوڑا ہے کہ ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑا کہ یہ بندہ وہ 7 سمندر پار سے آیا ہوا ہے. 1997 میں وہ پہلی بار انہوں نے ہاؤس آف کامنز کا الیکشن لڑا, یعنی جیسے ہمارے ہاں نیشنل اسمبلی ہے اس کا الیکشن لڑا, اور وہ بھی جیتے.
لارڈ نذیر صاحب کبھی بھی ہاؤس آف کامنز کا الیکشن نہیں جیتے، یہ جیتے تھے۔ یہ چودھری سرور صاحب کی معراج ہے کہ وہ جنرل سیٹ پر الیکشن جیتے تھے پارلیمنٹ کا۔ 1997 سے 2010 تک وہ لگاتار سارے الیکشن جیتتے رہے ہیں، انہوں نے ایک طرح سے سویپ مارا ہوا ہے۔ آج کل چودھری صاحب کے بیٹے انت سرور اسکاٹش لیبر پارٹی کے ایک لیڈر ہیں اور وہ اسی جگہ سے الیکشن بھی لڑتے ہیں۔ 2010 میں چودھری صاحب پاکستان آئے اور نون لیگ کی حکومت نے انہیں بنایا پنجاب میں گورنر، لیکن پھر تھوڑے ہی عرصے بعد، تقریباً 2 سال بعد، وہ گورنرشپ ان کی ختم ہو گئی، اور وہ ختم اس وجہ سے ہوئی کہ چودھری صاحب نے فیصلہ کیا تھا عمران خان کو جوائن کرنے کا، انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی تھی۔ اگلے چند سال ان کو اپوزیشن میں رہنا پڑا، اور اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت آئی تو پھر سے انہیں پنجاب کا گورنر بنایا گیا، اب کہ وہ تقریباً 4 سال کے لیے پنجاب کے گورنر بنے تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ عمران خان کے ساتھ چودھری صاحب کے شدید قسم کے اختلافات ہوئے اور وہ بالکل ہی عمران خان سے جدا ہو گئے۔ ان کے بارے میں آخری خبریں یہ تھیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جب پی ٹی آئی چھوڑی تھی اس وقت انہوں نے مسلم لیگ کاف جوائن کر لی تھی، اب مسلم لیگ کاف ہی آ کر مل گئی تھی پی ٹی آئی کو، تو پتہ نہیں اب چودھری صاحب کہاں ہیں، ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ ایک بہت تگڑے پولیٹیشین رہ چکے ہیں ادھر اسکاٹ لینڈ میں بھی، اور نیچرل سی بات ہے کہ ان کے پاکستان کے جتنے بھی بڑی بڑی پولیٹیشینز ہیں ان سب کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ بہت سے ان میں سے پولیٹیشینز ہیں جو جب جاتے تھے ادھر اسکاٹ لینڈ والی سائڈ پہ تو اس وقت وہ چودھری صاحب کے ہی مہمان بنتے تھے، کئی دفعہ ان کے گھر میں رہتے تھے، اور چودھری صاحب بہرحال بہت سی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ ایچ ایس این کالج میں کم از کم کوئی 9%، 10% کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میرٹ پہ داخل کر لیا کریں، کسی غریب آدمی کے بچے کو کسی تعلیم یعنی محنت کی بنیاد پہ بھی ایچ ایس این کالج میں داخلہ ہونے کا کوئی طریقہ بنایا جائے۔ مانا کوئی نہیں، پاکستان کی ایلیٹ کلاس نے یہ بات بالکل پسند نہیں کی، لیکن بہرحال ان کا ایک وینچر اچھا تھا، صاف پانی پہنچانے کا انہوں نے ایک مشن بنایا ہوا تھا جو کہ ایک اچھا وینچر تھا۔ مجھے انٹرویو کرنے کا موقع ملا تھا انہیں، آئی تھنک 2019 کی بات ہے، اس وقت وہ پانی پہ بہت زیادہ فوکس کرتے تھے کہ بھائی جب ہم اچھا پانی دے دیں گے تو ہم کتنے لوگوں کی بیماریاں کم ہو جائیں گی، کتنے مسائل ہیں جو صرف صاف پانی کی وجہ سے ہم مسئلہ یہ حل کر سکتے ہیں۔ تو اچھی سوچ ہے ان کی، بنیادی طور پہ اچھی سوچ ہے، پتہ نہیں آج کل کدھر غائب ہوئے پڑے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو لمبی ہو رہی تھی اس وجہ سے کٹ شارٹ کر رہا ہوں۔ پوائنٹ یہ تھا کہ 3 لوگوں کا نام آپ نے دیکھا جو کہ کوئی بہت امیر خاندان میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بہت انفلوئنشل فیملیز میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ایک بہت ہی مڈل کلاس میڈیوکر سی کہانی کا آغاز تھا، اور کہیں پر گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے بہت زیادہ ترقی پائی اور بہت اسٹرینتھ حاصل کی۔ اب اس سب کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر انیبلنگ انوائرمنٹ بہت اچھا ملا۔ پاکستان میں ملک ریاض صاحب جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں ترقی کرنی ہو تو فائلوں کے نیچے پہیے لگانے پڑتے ہیں، ان کا اشارہ ہوتا ہے رشوت دینے کی طرف۔ پاکستان میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی بہت بڑی پوزیشن پہ اس وجہ سے پہنچا ہوا ہے کیونکہ وہ فلانے کا دوست ہے، فلانے کا یار ہے، فلانا اس کا چاچا ہے، فلانا اس کا ماما ہے، اس نے اس کی یہ جاب لکھوا دی تھی۔ یہ جب انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ملتا تو پھر جو ہماری قوم ہے وہ غریب ہوتی جاتی ہے۔ آج ہمارے جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں ملک سے، وہ پاکستان میں اپنی کمائی کے اندر سے نکال کے کوئی 30-32 ارب ڈالر بھیج دیتے ہیں پاکستان میں، لیکن پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں، یہ میں جو باتیں کاپی کر رہا ہوں یہ مفتاح اسماعیل نے کی تھیں ایک پوڈ کاسٹ پہ، اور میں وہی کاپی کر رہا ہوں کہ بھائی لیکن پاکستان کے اندر سے ہم اتنی ایکسپورٹس ڈیولپ نہیں کر پاتے، یعنی اتنا پروڈکٹ نہیں ہم بنا پاتے کہ ہم باہر اتنے مال بھیج دیں کہ ہمیں ڈالر آ جائیں۔ لوگ وہاں پر اپنی کمائی کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، اپنی لائف چلاتے ہیں، اس کے بعد اتنا بچا لیتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اتنے پیسے بھیج دیں، لیکن ہم اپنا پروڈکٹ بھی اتنا نہیں بنا سکتے کہ ہم اتنی ایکسپورٹس ہی کر لیں۔ اسی طرح سے ویتنام جیسا ملک جو کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک شدید ترین جنگ کے اندر سے گزرا ہے اور کئی برسوں کی جنگ، 16-17 سال کی جنگ کے اندر سے گزرا ہے، وہ اس وقت 300 ارب ڈالر سے زیادہ کی ایکسپورٹ کرتا ہے، پاکستان 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس نہیں کرتا۔ سعودی عرب اتنا آئل ایکسپورٹ نہیں کرتا جتنا انڈیا سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتا ہے۔ جب اتنی زیادہ ڈسپیرٹی ہو جائے گی، اتنا ڈفرینس ہوا پڑا ہوگا تو پھر پاکستان کی ترقی، پاکستان کو انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے۔ شاہد رفیق خان جیسا بندہ، جیسا انڈسٹریلسٹ پیدا نہیں ہوتا کوئی بہت بڑا سافٹ ویئر پارک یا بہت بڑا انڈسٹریل پارک بنا دینے سے، انڈسٹریل زون بنا دینے سے، یہ بندہ رینڈملی نکلتا ہے۔
شاہد خان کی ترقی کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے بمپر کا ایک ڈیزائن بنایا تو اس کو پیٹنٹ کرا لیا. پھر امریکہ کی بڑی سے بڑی کمپنی کوئی جنرل موٹرز یا فورڈ بھی اس کا وہ ڈیزائن چوری نہیں کر سکتی تھی کیونکہ پیٹنٹ جو تھا وہ شاہد خان صاحب کے پاس تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ شاہد خان کی ترقی ہی چلی. کوئی دوسرا اگر وہ چوری کرتا ڈیزائن بمپر کا، کوئی بڑی کمپنی، کوئی بڑی سے بڑی کمپنی، کوئی بلینئر بھی بندہ چوری کرتا تو اس کو عدالت نے وہی سزا دینی تھی جو سزا کسی کو بھی ملتی. یہ ہے انیبلنگ انوائرمنٹ. کسی کی ریسرچ کوئی چوری نہیں کر سکتا، کسی کا پروڈکٹ، کسی کا ڈیزائن کوئی چوری نہیں کر سکتا، کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی کوئی چوری نہیں کر سکتا. قانون کی نظر میں وہ ایک غریب سا شاہد خان ہو جو کہ پاکستان سے آیا ہوا ہے، یا وہ جنرل موٹرز کا مالک ہو، ایک برابر ہیں. جنرل موٹرز کو مالک کو، فورڈ کے مالک کو پتہ ہے کہ بھئی اگر ہم نے کچھ کیا تو ہمیں بھی عدالت نے سزا دے دینی ہے. یہ انیبلنگ انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے. یہ اگر ملتا جائے تو پھر پاکستان کی ترقی کوئی نہیں روک سکتا. اچھی بات یہ ہے کہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے سیکٹرز ہیں ہر جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی پاکستان کا اصل مسئلہ اکانومی ہے، اور اگر اکانومی پاکستان کا اصل مسئلہ ہے تو اس کا حل یہی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. امید ہے کہ اگر ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ اکانومی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو پھر میں مسئلہ حل بھی ہو جائے گا. اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.